دفعہ انسان جب بدگمانی کرنے لگتا ہے تو بدگمانی کے بعد پھر اگلا سٹیج ہوتا ہے جاسوسی کا. کسی کے بارے میں گمان پیدا ہوا کہ دیکھنے میں تو یہ اچھا ہے لیکن اندر سے پتہ نہیں کیسا ہوگا. فلاں انسان میرا ہمسایہ ہے، یہ اپنی تنہائیوں میں کیا کرتا ہے. فلاں شخص بڑا صالح ہے لیکن اپنی خلوتوں میں کیسا ہے. فلاں میرا دوست ہے لیکن اس کی راتیں کیسی ہیں. کبھی ابتدا بدگمانی سے ہوتی ہے اور بدگمانی کی اگلی سٹیج ہوتی ہے جاسوسی. کہا زیادہ گمانوں سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، اور جاسوسی نہ کیا کرو. جاسوسی کسے کہتے ہیں؟ اس کے دو مطلب ہیں اور دونوں آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. جاسوسی کا پہلا مفہوم یہ ہوتا ہے کسی انسان کی کمزوریاں، اس کے عیوب، اس کے نقائص اور اس کی خامیاں جن پہ پردہ پڑا ہو ان کو تلاش کرنا اور پھر اسے چاک کرنا. دوسرا مطلب جاسوسی یہ بھی ہے کہ ایسی معلومات، ایسی خفیہ انسان کی راز کی باتیں جو انسان دوسروں سے شیئر نہیں کرنا چاہتا، جو دوسروں کو نہیں بتانا چاہتا، اس کے ان رازوں کو ٹٹولنے کی کوشش کرنا، اس کی اس خفیہ باتوں تک رسائی کی کوشش کرنا، یہ دونوں چیزیں ہی جاسوسی میں آتی ہیں. یعنی جو پردے کی چیزیں ہیں، جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں جن کا آپ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کمزوریوں کو ڈھونڈنا یہ بھی جاسوسی ہے. ایسی خفیہ معلومات جو انسان کی پرائیویسی سے تعلق رکھتی ہیں، نجی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں، یا وہ ان کو دوسروں کے سامنے آشکارا نہیں کرنا چاہتا، ان کو تلاش کرنا، دونوں کے لیے لفظ جاسوسی استعمال ہوتا ہے. اس کی وضاحت کے بعد میں آپ کے سامنے قیامت کا ایک منظر پیش کرتا ہوں. اس سے آپ کے سامنے واضح ہو جائے گا کہ جاسوسی کتنا بڑا جرم ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، دو منظر ہے. رب تعالیٰ کی عدالت قائم ہے، انبیاء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، مرسلین موجود ہیں، فرشتے موجود ہیں، انسان موجود ہیں. بلکہ محدثین نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا کہ جنات بھی موجود ہیں، کیونکہ ان کی بھی عدالت اللہ رب العزت نے قائم کرنی ہے اور ان کا بھی حساب ہونا ہے. تو تمام ذی شعور مخلوقات موجود ہیں، فرشتے بھی موجود، انسان موجود، انسانوں کی تمام اقسام موجود، جنات بھی موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل جناب ابن عمر، ان کے ساتھی جناب صفوان کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا. ایک آدمی آگے بڑھا، کہنے لگا جناب ابن عمر، وہ والی حدیث جس میں اللہ کے پیارے نبی نے قیامت کی سرگوشی کا منظر بیان کیا ہے وہ کیسے ہے؟ ذرا مجھے سنائے نا. اس موقع پہ جناب ابن عمر نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سنا تھا، آپ نے ارشاد فرمایا یدنی اللہ العبد یوم القیامہ حتی یضع کنفہ علیہ ویسترہ. تین باتیں ارشاد فرمائیں. بندہ مومن کو قیامت کے دن اللہ اپنے قریب کرے گا جیسے اس کی شان کے لائق ہے. یضع کنفہ علیہ، اس پہ اپنی حفاظت، اپنی رحمت، اپنی محبت، اپنی برکت اس کے اوپر ڈال دے گا. وَيَسْتُرُهُ، پوری کائنات موجود ہوگی لیکن اس بندے کو اللہ کائنات کی نگاہوں سے چھپا لے گا. کیسے چھپائے گا وہی بہتر جانتا ہے، کیسے پردے ڈالے گا وہی بہتر جانتا ہے. بندے کو نہیں پتا ہوگا کیا ہو رہا ہے، اللہ اس کو قریب کر لے گا، رحمتیں برکتیں اپنی طرف سے حفاظتیں اس کے اوپر نچھاور کر دے گا. وَيَسْتُرُهُ، اور اس کو لوگوں کی نگاہوں سے چھپا لے گا.
اور قریب کر کے اللہ اپنے بندے کو اس کے گناہ گنوانا شروع کر دے گا. اے میرے بندے تو نے یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا کیا. حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اور بعض دیگر صحیح احادیث میں 2 دفعہ بندہ کہے گا یا اللہ جی یہ گناہ ہو گیا تھا. نعم یا ربی، نعم یا ربی، جی ہاں جی ہاں یہ گناہ ہوا تھا، یہ گناہ ہوا تھا. اللہ تعالیٰ ایک اور گناہ گنوا کے کہیں گے یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا، یہ بھی کیا تھا. گناہ گنواتے گنواتے بندہ اپنے تئیں سوچے گا انہو قد ہلکا، آج میں تو برباد ہو گیا، آج میں تو برباد ہو گیا. سارے گناہ ایک ایک کر کے گنوائے جانے لگے، لیکن اللہ تیری رحمتوں، تیری محبتوں، تیری عظمتوں، تیرے فضل، تیرے کرم، تیری عنایتوں پہ قربان جائیں. اللہ کے پیارے نبی کہتے ہیں اللہ اپنے بندے سے کہے گا اے میرے بندے سترتوہا علیک فی الدنیا، دنیا میں تو نے سارے گناہ کیے، میں نے پردے ڈالے، اغفرها لک اليوم، آج بھی پردے ڈال کے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر رہا ہوں. فیعطا صحیفۃ حسناتی، یہ دیکھو نیکیوں والا تیرا نام اعمال ہے، یہ تجھے دیا جاتا ہے. وہ مبارک بادیں وصول کرتا ہوا، خوش ہوتا ہوا، نیکیوں کا نام اعمال لے کے ینقلب الی اہلہ مسرورا، اپنے گھر والوں میں خوش خوش دوڑتا دوڑتا واپس جائے گا. ایک اور منظر ہوگا، اللہ ایک بندے کو بلائیں گے، یہ منافق ہوگا، یہ مشرک ہوگا، یہ ظالم ہوگا، یہ پاپی ہوگا، یہ مجرم ہوگا. اللہ اس کو بلائیں گے، کوئی پردہ نہیں، کوئی آڑ نہیں، کوئی حفاظت نہیں، کوئی اللہ کی رحمت کا انتظام نہیں، اللہ کی محبت نہیں. فرشتے موجود ہیں، انسان موجود ہیں، انسانوں میں سے انبیاء موجود ہیں، شہداء موجود ہیں، رسل موجود ہیں، جنات موجود ہیں، والدین موجود ہیں، بیٹے بیٹیاں موجود ہیں، شاگرد موجود ہیں، ہمسائے موجود ہیں، دوست احباب موجود ہیں. پوری دنیا کے سامنے اللہ گواہوں کو کھڑا کرے گا. فرشتوں گواہی دو، کیا کرتا رہا؟ پوری دنیا کے سامنے فرشتے بولے یہ کرتا رہا. میرے نبیوں تم بھی گواہی دو، نبیوں نے گواہی دی. اعضاء سے کہا تم بھی گواہی دو، اعضاء نے گواہی دی. انسانوں سے کہا تم بھی گواہی دو، انسانوں نے گواہی دی. زمین سے کہا تو بھی بول کے بتا کیا کرتا تھا، زمین بولی. وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، سب گواہ پکار کے کہنے لگے یہ ظالم لوگ ہیں. پھر آواز آئی الا لعنت اللہ علی الظالمین، کائنات کے لوگوں سن لو، ان ظالموں پہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت پڑ چکی ہے. یہ 2 منظر ہیں. یہ کیوں 2 منظر ہیں؟ ایک کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے اور ایک کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے. اس کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ جس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے وہ گناہ کر کے توبہ کرتا رہا، معافیاں مانگتا رہا، اس نے اپنی زندگی کو بدلا، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا گیا. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جس کو ذلیل و رسوا کیا گیا اس کا گناہ شرک، کفر، ظلم، منافقت کے اوپر مبنی تھا، اس لائق نہیں تھا کہ پردہ پوشی کی جائے. اور ایک اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جو پردہ پوشی اپنے جیسے انسانوں کی کرتا تھا اس کے گناہوں پہ اللہ نے پردے ڈال دیے. اور جو جاسوسیاں ہی کرتا رہتا تھا، ہر وقت کمزوریاں ہی ڈھونڈتا رہتا تھا، اپنے ہمسائے میں، اپنے دوست میں، اپنے عالم میں، اپنے خطیب میں، اپنے لیڈر میں، اپنے قائد میں، اپنے احباب میں، اپنے باس میں، اپنے ملازم میں، اپنے متاحت میں، وہ ظالم انسان اس نے زندگی کا وتیرہ بنا رکھا تھا. کمزوریاں ڈھونڈنی ہیں، جاسوسیاں کرنی ہیں، نقائص کو تلاش کرنا ہے. تلاش کرنے کے بعد
सब पड़े हुए पर्दों को चाक करना है। यह भी वजह हो सकती है कि वो पर्दे चाक करता था तो अल्लाह ने उसके गुनाहों के पर्दे पूरी दुनिया के सामने चाक कर दिए। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये मैं उस हदीस की रोशनी में कह रहा हूं जिसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने खास एहतिमाम के साथ बयान किया था। और इत्तेफाक की बात है कि सही बुखारी वाली इस हदीस के रावी भी अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं, और इस हदीस के रावी जो अभी पेश करने लगा हूं इसके भी अब्दुल्ला इब्ने उमर रावी हैं। जनाब इब्ने उमर कहते हैं, साइदा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मिंबर, अल्लाह के प्यारे नबी अलैहिस्सलाम मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, मिंबर पे तशरीफ लाए। क्या आपके आने का अंदाज होगा, रोज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना, और मदीना रसूल जैसा खूबसूरत मुबारक शहर और तरबियत याफ्ता सहाबा और हमारी माएं पड़ोस में उनके घर, इसके बावजूद फनादा बिसौतिन रफी, ऊंची आवाज दी आपने। आज नए अंदाज से आए हैं ना, इसलिए जनाब इब्ने उमर वो मंजर खींच रहे हैं। मिंबर पे तशरीफ लाए, मिंबर पे जलवा अफरोज हुए, फनादा बिसौतिन रफी, ऊंची आवाज के साथ पुकारा। एक रिवायत में इजाफा है, हत्ता कि जो मस्जिद के करीब वाले घर थे और घरों में बैठी औरतें थीं, उन तक आवाज पहुंच गई। क्या कहा, या मअशर मन आमन बिलिसानी वलम युफजिल ईमान इला कल्बी, ओ मदीना के बासियों, ए वो लोगो, ए मेरे उम्मतियों जो ऊपर से इस्लाम लाने का दावा कर चुके हैं, ईमान उनके दिलों में पहुंचा नहीं है, ला तुज़िल मुस्लिमीन, मेरा कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों को तकलीफें ना दिया करो, वला तुअय्यिरूहुम, उनको ताने ना दिया करो, वला तत्तबिउ औरातिहिम, और उनकी जासूसियां ना किया करो। इसी ही जासूसी कहते हैं, तत्तबिउ औरातिहिम, खूबसूरत अजीम तरीन लफ्ज हैं। उनके पर्दों को तलाश ना किया करो, उनके पर्दों को तलाश ना किया करो, उनके राजों की टो ना किया करो, उनके पर्दे वाली चीजों के पर्दे चाक ना किया करो। फ़इन्नहु मन यत्तबि औरत अखी, फिर आपने इरशाद फरमाया, जो अपने मुसलमान भाई की पर्दे की बातों की तलाश में रहता है, रब्बुल आलमीन उसकी तलाश में हो जाता है। और फिर जिसकी तलाश में रब हो जाता है, यफ़ज़हु वलो फी रहली बैती, उसने अपने घर की चार दीवारी में भी गुनाह किया हो तो वहां भी अल्लाह पर्दे चाक करके उसको जलील कर देता है। इस कदर खतरनाक जुर्म होता है जासूसी। नकाइस को तलाश करना, कमजोरियों को तलाश करना, गुनाहों को तलाश करना, इंसान के अंदर छुपे हुए अयूब, वो बेचारा जो तन्हाइयों में करता है, पर्दों में करता है, निगाहों से छुप छुप के करता है, न जाने फिर कैसी कैसी माफियां भी मांग लेता है, और कैसे कैसे रो भी लेता है, धो भी लेता है, कैसे अपने दिल के जंग उतार भी लेता है, और कैसे साफ भी कर लेता है अपने आप को। लेकिन आप हैं कि आपके अंदर ये आदत है कि नहीं, ये माफी मांगे या ना, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, अल्लाह करे या ना, मैंने इसको माफ नहीं करना, इसको जलील और रुस्वा करके छोड़ना है। ये इरादे, ये प्लानिंग्स, ये मनसूबाबंदियां और अपने अंदर ये आदत डेवलप कर लेना। और रब्बुल आलमीन ने कहा, ओ ईमान वालो, ओ ईमान वालो, ईमान वालो, मानते हो मेरे कुरान को, बहुत ज्यादा बदगुमानियों से बचो, बाज गुमान गुनाह होते हैं, वला तजस्ससू, जासूसी ना